بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج 27 رمضان تک صرف 10 بار پڑھنے والا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھتے ہی رب کعبہ تنگ دستی کو، غربت کو، مشکلات پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیتا۔ الوال رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو عصمتوں والا، رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ۔ اس مہینے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں رب کعبہ نے شیاطین اور جنات کو قید فرما دیا۔ الوالو، یہ 3 مہینے اتنے خاص الخاص ہیں جس میں رجب کا مہینہ جو کہ رب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ جو کہ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو کہ پوری امت کا مہینہ۔ الوال رمضان المبارک جو کہ امت کا مہینہ ہے، رب کعبہ نے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، پیارے محبوب کی امت کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے رمضان المبارک جیسی رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ اس مہینے میں نفل پڑھنے والے کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ میرا رب ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ میرا رب ہر کسی کے نصیب میں رزق اور دولت کو لکھ دیتا ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے۔ الوالو، آپ میں سے بہت سے لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ قرض دار ہیں، بہت سی بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بہت سے لوگ اپنی غربت تنگ دستی سے تنگ آ چکے، مایوس ہو چکے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کرتے ہیں۔ جب پتہ چلے کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو 27 رمضان تک روزانہ 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کے دشمن وسیلہ بن کر آ جائیں گے، کیونکہ جب رب دینے پر آتا ہے تو دشمن کو وسیلہ بنا دیتا ہے، غیبی خزانوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، رزق اور دولت سے جولیاں بھر دیتا ہے، جو سالوں سے نہیں ملا وہ اس رمضان کے مہینے میں مل جائے، کیونکہ یہ مہینہ ہی عصمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہی تقدیر کے بند تالے کھولنے کا مہینہ۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی۔ اس مہینے میں جو بندہ ذکر الہی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رب کو رب کے ناموں سے یاد کرتا ہے، میرا رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ الوالو، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ کتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ صرف 10 بار پڑھتے ہی رحمتیں، برکتیں چھم چھم برس پڑیں۔ صرف 10 بار پڑھتے ہی بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ اللہ والو، بڑے بڑے وظیفوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، پورا سال لوگوں کے تانوں سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، تو ایک بار رمضان المبارک کی قدر کر کے دیکھو۔ آج ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو زندگی میں اتنا کامیاب بنا دیتا ہے کہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے جسے صرف 10 بار پڑھنے سے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، فرشتے رزق اور دولت لے آتے ہیں۔ اللہ والو، یہ رب کی سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، یہ رب کی وحدانیت کا وظیفہ ہے، یہ رب کی بے نیازی کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص رب کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کی وحدانیت بیان کرتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر کو سن کے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ پھر آج تو گھڑیاں قبولیت کی ہیں، آج تو بات ہی نظر کرم کی ہو رہی ہے، آج تو رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ والو، جب آپ یہ وظیفہ، یہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 27 رمضان تک 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجیے۔ 27 رمضان تک روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، تہجد، سحری، افطاری، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار جہاں بھی موجود ہیں،
عورتیں خاص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ بڑا طاقتور ہے، کسی حالت کسی صورت میں مت چھوڑنا۔ طریقہ یہ ہے کہ گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی یوں محسوس کیجیے کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات موجود ہے۔ اس مہینے کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی۔ آپ رب کے سامنے در کا بیکاری اور فقیر بن کر سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 10 بار سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا۔ اب 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لاپرواہی میں پڑھ جائیں، آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہو سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو، خاموشی سے 10 بار پڑھنی ہے، پر توجہ اور دھیان اتنی مضبوط ہو کہ آپ کا تعلق رب سے جڑ جائے، آپ دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جائیں اور زبان پر سورہ اخلاص کو پڑھتے چلے۔ اللہ والو، جب جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، وحدانیت کا ذکر نکل رہا ہو، رب کعبہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر مانگنا اب انعام لینے کا وقت ہے، اب تھوڑا نہ مانگنا، اب رب سے وہ مانگنا جو آپ سمجھتے ہو کہ کبھی بھی مل ہی نہیں سکتا۔ اپنی ناممکن حاجت کو ذہن میں رکھ کر مانگ لو، میرا رب ناممکن کو ممکن بنا دینے والی ذات ہے، وہی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق 27 رمضان تک روزانہ کی بنیاد پر صرف 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا، توجہ اور دھیان سے پڑھنا، اس یقین سے پڑھنا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، میرا اور آپ کا رب سن رہا ہے۔ پھر دیکھیے گا بگڑے کام سنور جائیں گے، ہر کام خود بخود ہو جائے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ اللہ والو، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔